اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 ہے۔ الم یعن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، کیا ان کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق اترا ہے اس کے لیے پسیر جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ بنے جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، قرآن کو پڑھنے کے بعد جنت اور دوزخ کے تذکرے، جزا اور سزا کی وعیدیں، اللہ کی خوشنودی اور ناراضگی کے اسباب سننے کے باوجود اللہ کو مان کر اللہ کی ماننے والوں پر کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں پر اللہ کے ذکر، اللہ کے کلام کو سننے کے بعد خشیت طاری ہو جائے؟ اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اتنا قرآن جو اس سے قبل بھی تم پڑھ چکے ہو، اس کے باوجود اب تک تو تم پیغام حق کو سمجھنے سے قاصر ہو۔ ذرا اپنا محاسبہ کرو، کیا ابھی تک تمہارے دلوں میں خشیت الہی پیدا نہیں ہوئی؟ کیا اب تک تم نے اللہ کی فرما برداری اختیار نہ کی؟ اس قرآن کی آیت کے ساتھ ایک واقعہ بھی منسوب ہے۔ تابعین میں ایک تابعی حذیل بن ایاز کا تذکرہ ملتا ہے، مگر ہدایت پانے سے قبل یہ تابعی اپنے دور کے بہت بڑے ڈاکو تھے، بڑا ظلم زیادتی اور بڑے ڈاکے ڈالا کرتے تھے، مگر ان کی ماں ایک متقی مومنہ اور عبادت گزار خاتون تھی۔ وہ بار بار اپنے بیٹے کو اللہ کے خوف، اس کے تقوی اور پہچان کی طرف مائل کرنے کی کوشش اور دعائیں کرتی تھیں۔ ساری ان کی کوششیں جو تھیں بیٹے کو سمجھانے پر صرف نہیں ہوتی تھیں، بے لوث اللہ کے حضور دعائیں کیا کرتی تھیں۔ ماں کی دعا کے اندر اللہ نے بڑی تاثیر و طاقت رکھی ہے، اور ماں کی وہ دعا جو دل سے نکلتی ہے ضرور عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اور اگر وہ ماں اپنے رب سے اپنی اولاد کے لیے دنیا مانگتی ہے تو اللہ رب العزت تو دنیا بھی عطا کر دیتے ہیں۔ تو سوچئے کہ جب وہ ماں اولاد کے لیے اس کے دین کی فکر اور اس کے لیے اصلاح اور خیر مانگے گی تو کیا وہ رب العزت اس کو عطا نہ فرمائیں گے؟ بس یہ اللہ کا طریقہ ہے اور اس کی حکمت ہے کہ وہ کبھی دعاؤں کو جلدی قبول فرما لیتا ہے، کبھی کچھ تاخیر کے ساتھ قبول فرماتا ہے، اور کبھی وہ آخرت کے لیے رکھ دیتا ہے، مگر کسی کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، کیونکہ اللہ بہت باحیا ہے اور اس کو اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک ماں کی دعا کی تاثیر تھی کہ جس نے حذیل بن ایاز کا دل بدل دیا۔ ایک روز ڈاکہ ڈالنے کے ارادے سے کسی کی دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ اس گھر کا مکین نماز تہجد میں انتہائی رکت آمیز لہجے میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یقیناً جب کوئی مخلص قرآن کی دل سے تلاوت کرتا ہے تو وہ تلاوت تاثیر رکھتی ہے۔ ایسی ہی پرتاثیر قرآن کی تلاوت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کے گھر کا ایک حصہ جسے آپ نے مسجد بنا لیا تھا، یہ قریش مکہ اور مشرکین مکہ کی عورتوں اور بچوں کی گزرگاہ کے قریب تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکت قلب کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے تو مشرکین مکہ کہتے، ابوبکر دیکھو، اگر تم نے مکہ میں رہنا ہے تو پھر یہ قرآن کی تلاوت چھوڑ دو، اور اگر تلاوت نہیں چھوڑ سکتے تو مکہ کی بستی کو چھوڑ دو۔ اور جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ جب تم خلوص دل کے ساتھ، رکت قلب کے ساتھ تلاوت قرآن کرتے ہو تو ہماری عورتوں اور بچوں کے دل بدلنے لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! یقیناً دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ہمیں پرخلوص انداز میں رکت قلب کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ کیا معلوم کہ کب رب کائنات اس قرآن کی تلاوت کو کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اور حذیل بن ایاز جو تھے، ان کے لیے بھی اس شخص کی نماز میں رکت آمیز تلاوت قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ اور وہ شخص جس کے گھر میں یہ ڈاکے کی نیت سے داخل ہوئے تھے، اس وقت سورۃ الحدید کی اسی آیت کی تلاوت کر رہا تھا کہ اللہ کا ذکر، اس کا کلام سن رہے ہو، لیکن اتنی عمر گزر جانے کے بعد کیا ابھی تک تم پر وہ وقت نہیں آیا کہ خشیت الہی سے تمہارا دل پسیر جائے؟ تم اپنی طاقت اور صلاحیت کو کن رستوں پر لگا رہے ہو؟ بس یہ آیات تھیں جو ان کے دل میں نیزے کی طرح گڑ گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی اور وہیں پر کھڑے کھڑے رونے لگے اور کہنے لگے، بس اب میرا دل اللہ کے ذکر اور خشیت ہی کے لیے ہے۔ اور پھر آگے بڑھ کر انہوں نے تلاوت کرنے والے کے ہاتھ چومے اور واپس اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، ماں، اب میرے لیے وہ وقت آ گیا ہے کہ میرا دل خوف خدا سے پھٹا جا رہا ہے اور میں اللہ کے ذکر کے آگے خشیت کرنے والا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی اصلاح کی دعا کی اور کوشش شروع کر دی، اور پھر وہ تابعین کے بہت بڑے فقہا اور عالموں میں شامل ہوئے۔
یا رب العزت ہمارے دلوں کو بھی اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجیے۔ یا رب العزت ہمیں اپنی اولادوں کے حق میں اسی توکل اور یقین کے ساتھ دعائیں کرنے والی مائیں بنا دیجیے۔ اللہ رب العزت ہمارے حق میں ہماری ماؤں کی دعائیں قبول فرما لیجیے اور ہماری دعائیں ہمارے اولاد کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دیجیے اور ہمیں وہ بصیرت اور ہدایت عطا فرمائیے کہ جب ہم اس قرآن کو سنیں تو ہمارے دل بھی آپ کی خشیت سے بھر جائیں، آمین۔ اللہ رب العزت ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ تم نے بھی تو اتنی زندگیاں فضول کاموں میں گزار دی، حالانکہ تم بھی مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے تھے، تم نے بھی تو اس قرآن کو تھاما تھا، مگر تم نے اپنا بچپن، لڑکپن، جوانی سب گوا دیا اس فانی دنیا کے حصول میں۔ ذرا غور تو کرو کہ تمہاری عمروں کے کتنے کتنے حصے گزر چکے، پھر بھی کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھک جاؤ۔ آگے اسی آیت میں اللہ رب العزت اہل کتاب کا تذکرہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو کتاب کا علم عطا کیا تھا، لیکن ان کی خشیت، ان کی عاجزی، ان کی اطاعت، ان کے سر تسلیم خم کرنے میں تاخیر ہی ہوتی چلی گئی اور ان کی عمروں کا ایک طویل حصہ اطاعت خداوندی کے بغیر ہی گزر گیا، اور اطاعت خداوندی میں اتنی تاخیر کے سبب اللہ نے ان کے دل ہی سخت کر دیے اور پھر وہ نافرمانی اور سرکشی پر اتر آئے۔ اس بات سے ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ اللہ قرآن کے طالب علم کو سمجھا رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس قرآن و حدیث کی تعلیم کا علم آئے تو فوراً خشیت سے، خوف سے، تقویٰ سے، اطاعت میں فوری اطاعت کا طریقہ اختیار کر لینا، وہی طریقہ جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ ادھر اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا تو یہاں ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ میں مسلم ہو گیا، میں فرما بردار ہو گیا اپنے رب کے لیے۔ اہل کتاب کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی طرف نازل کی جانے والی کتاب کی اطاعت نہیں کیا کرتے تھے، اس کے احکامات کو نہیں مانا کرتے تھے، حکم ماننے میں تاخیر کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے اور پھر وہ فاسق و نافرمان بن گئے۔ اصل میں اللہ رب العزت قرآن کے طالب علم کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم تک قرآن کا جو بھی علم پہنچا ہے اس پر عمل کرنے میں تاخیر مت کرنا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ دل کی نرمی کا اصول بتا دیجئے، آپ نے فرمایا لذتوں کو مٹانے والی یعنی موت کو یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا اور یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا۔ قرآن کی محفلوں میں بھی تو دل نرم ہی ہوتے ہیں، اور دیکھو جب تمہارے دل نرم پڑ رہے ہوں تو فوراً اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو اللہ کی اطاعت کے لیے تیار کر لینا۔ اگر ایسی محفلوں میں جب اللہ آپ کے دلوں کو نرم کر کے آپ کو اپنی اطاعت کی طرف آنے کا موقع دے اور آپ اس موقع سے بھی فائدہ نہ اٹھائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل کتاب کی طرح ہمارے بھی دل سخت ہو جائیں۔ قرآن کے طالب علم کو فوری طور پر سمعنا و اطعنا کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی قرآن کا کوئی حکم سنیں اسی وقت سمعنا و اطعنا کہہ کر اللہ سے وعدہ کر لیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی اللہ کا کوئی بھی حکم آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کی بھی نہیں کا حکم آئے کہ یہ کام نہیں کرنا، تو فوراً ہمارا رویہ جو ہے وہ مسلم اور فرمانبردار کا ہونا چاہیے۔ مگر ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم حکم سن بھی رہے ہیں، ہم جان بھی رہے ہیں، ہم مان بھی رہے ہیں، لیکن ہم عمل میں بہت پیچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم نے آپ کے حکم کو جان لیا، اب ہم اس کی اطاعت کریں گے، آپ ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما دیجئے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، آمین۔ قرآن کی محفل سے واپس جاتے ہوئے اللہ سے ثابت قدمی کی دعائیں کیا کیجیے، کیونکہ ان محفلوں میں، قرآن کی محفلوں میں تو اللہ دلوں کو نرم فرما دیتے ہیں، مگر جب ہم ان محفلوں سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں شیطانی طاقتوں کا سامنا ہوتا ہے، شیطانی وسوسوں کی ہواؤں کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر یہ شیطانی ہوائیں ان نرم دلوں کو چھو جائیں تو پھر وہ نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں اور پھر عمل کی توفیق اور فرمانبرداری مشکل ہو جاتی ہے۔ لوہے کی مثال لے لیجئے، جب اس کو تپایا جاتا ہے، بھٹیوں میں پکایا جاتا ہے تو کیسا نرم پڑ جاتا ہے اور گرم ہوتا ہے، اس لیے کسی بھی حالت میں ڈھل جاتا ہے، اور جب وہی لوہا ٹھنڈا ہو کر سخت ہو جاتا ہے تو پھر چاہے آپ اس پر کتنی ہی ضربیں لگا لیں وہ ٹوٹ تو جائے گا مگر اپنی حالت تبدیل نہیں کرے گا۔ یہی مثال شیشے کی ہے، یہی مثال موم کی ہے، جب نرم ہوتے ہیں تو کچھ بھی شکل دی جا سکتی ہے، مگر جب سخت ہو جاتے ہیں تو ٹوٹ تو جاتے ہیں مگر شکل نہیں بدلتے۔ لہٰذا اپنے اعمال، اپنے اخلاق، اپنے رویوں، اپنے رجحان اور اپنی ترجیحات کو قرآن کی کلاس میں بدلنے کا ارادہ کر کے اٹھیں، ورنہ اگر یہ جذبات ٹھنڈے ہو گئے اور میعاد بھی لمبی ہو گئی تو پھر دل نہیں بدلے گا، عمل نہیں بدلے گا، زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ لوہے کے بھی کچھ خواص ہوتے ہیں، لوہے کو جب میلٹ کیا جاتا ہے تو اس کی شکل بدل
بدل جاتی ہے، لیکن اگر لوہے کو ایک مرتبہ پگھلایا جائے اور پھر اس کو ٹھنڈا کیا جائے، پھر دوسری اور تیسری مرتبہ یہی عمل دہرایا جائے تو کیا ہوگا کہ لوہے کے خواص میں تبدیلی آ جائے گی اور اس سے بننے والی چیز بھی ناقص ہو جائے گی، کیونکہ اس کو بار بار ٹھنڈا اور گرم کیا گیا۔ اسی طرح ہم لوگ بھی انشاءاللہ بار بار قرآن کی کلاسوں میں آئیں گے اور بار بار دل نرم ہوگا، لیکن ابتدائی مرحلے میں قرآن کی نرمی سے فائدہ اٹھا کر جو دل بدل جائیں گے وہ بدل جائیں گے۔ یہ بار بار دل کی نرمی اور سختی بعض اوقات عمل صالح کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اگر ہم ابتدائی نشستوں میں ہی سنتے جائیں اور بدلتے جائیں تو انشاءاللہ ہمیں قوی ایمان نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے کامل ایمان کی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اطاعت کا وعدہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ اور جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کریں گے، جہد کریں گے، تو یقیناً اللہ ان کو اپنے راستے ضرور دکھائے گا۔ اللہ کو ہم سے کوشش مطلوب ہے، اللہ نے ہم سے رزلٹ نہیں مانگا کسی بھی چیز کا، لیکن ایٹ لیسٹ وہ کوشش ہم پر لازم ہے، وہ کوشش ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کر سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں جس قابل بنایا ہے، ہم ان تمام صلاحیتوں کے ساتھ، ان تمام قوتوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنی حاضری لگائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہیں اللہ تعالیٰ حق باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔